السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا کرو۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کچے مونگرے چبانے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ گرم چیزیں کھانے سے گریز کریں، اس سے دل کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے، پھر وہ کسی بھی مصیبت یا بلا میں مبتلا نہیں ہوگا۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس کے اندر نمک شامل کر دیں، اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ پیاز کھانے سے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی آتی ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون ملے گا اور نیند اچھی آئے گی۔ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے۔ جن افراد کو کھانا کھانے کے بعد جلن محسوس ہو وہ پپیتا کھائیں۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلے ہیں ان کو کاٹ کر پیس لیں اور سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ شہد کو 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے دور رکھتا ہے۔ کلونجی کا استعمال ضرور کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا ملتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا خواتین کی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنے ناشتے اور دوپہر کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس لگانے سے دانت مضبوط اور صاف ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لو، بڑھاپے میں بھی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کی الرجی کو دور کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے بدن میں تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔
اخروٹ انسان کے بدن میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر کام کرنے سے گھٹنے نکارا ہو جاتے ہیں۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرو، آسانی سے اتریں گے۔ 4 چیزیں انسان کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اگر جنگ کے لیے مراسی کے پتھر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر ہے صلح کر لو۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ نفس موٹا اور لمبا کرنے کا آسان سا دیسی نسخہ: گرم پانی میں لونگ ڈال کر پی لو، نفس موٹا اور لمبا ہو جائے گا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اجوائن اور سیاہ نمک پیٹ کو صاف کرتا ہے، گیس کو ختم کرتا ہے۔ اگر انگلی پر کٹ لگ جائے تو پھٹکڑی کا استعمال کریں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو بکری کے دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں، آئل کا استعمال کریں۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے بدن میں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خارش بھی ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ کنگھی کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب ہی بے وقوف بن جاتا ہے۔ دعا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہر عرض سے قبض ہو جاتی ہے۔ شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو آپ نے اپنے دماغ کو کسی مشکل کے لیے تیار کر لیا ہے۔